ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل وارڈا صاحب موجود ہیں. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اہم ترین بیان دیا ہے ابھی بیرسٹر سیف نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مدعا سامنے ایپیکس کمیٹی میں بھی رکھ دیا ہے. بات بھی آج بڑی تفصیلی ہوئی ہے گنڈاپور صاحب کی اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے. کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہو سکتا ہے رسپانس آئے, وہاں سے ہو سکتا ہے آئے گا. ہاں ڈنڈے کا آ سکتا ہے رسپانس, بالکل آ سکتا ہے. اور کوئی نہیں. دیکھیں جی, ایک تو کوئی ایسا کوئی مدعا رکھا نہیں ہے کہ وہ سی ایم صاحب آئیں گے چلتے ہوئے اور سب کھڑے ہو جائیں گے اور بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ ڈسکشن ہوگی. سب سی ایم موجود تھے, سارے سی ایم کی موجودگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جو ریلیونٹ بات ہے, جو رپورٹ ہوئی ہے, وہ تو ایک یہ ہے کہ جی آئین کتابیں سیکورٹی وہ تو ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو پتہ نہیں رپورٹ ہوئی نہیں ہوئی, وہ چیف نے یہ کہا ہے کہ مجھے پروٹیسٹ اور وائلنس کا فرق پتہ ہے اور اس پہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو پروٹیسٹ کی تو اجازت ہو سکتی ہے, وائلنس کی اجازت نہیں. یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں, پرامن کرنے آ رہے ہیں. دیکھیے پرامن تو آج تک ہوا نہیں نا احتجاج. پرامن احتجاج ہوگا تو کوئی فائدہ کیا ہوگا, پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ 24 کا مارکا جو ہے کوئی مارکا نہیں ہے, یہ کوئی فائنل ڈیڈ لائن نہیں ہے. یہ خان صاحب کی نومبر کی فائنل ڈیڈ لائن ہے, پھر دسمبر آ جائے گا, پھر جنوری آ جائے گا, یہ چینج ہوتی رہے گی. تو آپ پہلی بات کر رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں سے رسپانس ہے, آپ کہہ رہے ہیں رسپانس ڈنڈے کی صورت آئے گا, بصورت دیگر کوئی رسپانس نہیں ہے. اگر آئے گا تو ڈنڈے کی زور پہ آج تک اگر آپ نے وائلنس کی, ورنہ تو کوئی نہیں ہے رسپانس اسٹیبلشمنٹ کا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر یہ معطل ہو جائے یا یہ دھرنا کال آف ہو جائے. لگ رہا ہے آپ کو میں سرپرائز نہیں ہوں گا. خان صاحب نے آج ایکس پہ پیغام دیا ہے کہ نہ معطل ہوگا نہ مؤخر ہوگا. اچھا اب چلیں, اگر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ڈی چوک پہ آئیں گے, ڈی چوک پہ کورٹ بیچ میں آ جائے گی, کورٹ کہے گی یہ لیگل ہے, کورٹ ان کو کہے گی سبسٹیٹیوٹ جگہ دے دو, سبسٹیٹیوٹ جگہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے. اب گورنمنٹ بھی زبردست ہے, پی ٹی آئی کی طرح اتنی نااہل نکمی ہے کہ وہ 500 آدمی لائے گی تو 1000 گھنٹے لگا دے گی, وہ 1000 آئے گی تو 2000 گھنٹے لگا دے گی. تو وہ تو مقابلہ دونوں کا ہے. اہلکاروں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کا اور ایف سی کا انتظام ہو رہا ہے, ربر بلٹ سے لے کے اینٹر رائٹ سے لے کے. دیکھیں میری بات سنیں پلیز کو انڈرسٹینڈ کریں, یہ پانی کا بلبلہ ہے, اسٹارم ان دی ٹی کپ ہے, کوئی ایسا مارکا نہیں ہے. پی ٹی آئی کی طرف تو کچھ نہیں ہو رہا. وہی 5 سال بہت تیر مار, اگر 7-8 ہزار پانی کا بلبلہ ہے تو اتنی تیاریاں کیوں کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے؟ میری بات سنیں, اگر آپ نالائق سے کوئی بات کریں گی تو لائق اور نالائق کا فرق یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر آپ خالی پیج لکھ کے آ جائیں اور اچھا وہ کہتے ہیں کوئی سنجیدہ آفر آئی تو ہم لوگ معطل کر سکتے ہیں. سنجیدہ آفر آ سکتی ہے سر؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز 3 تجاویز سامنے رکھی ہیں, بڑی تجاویز نہیں ڈیمانڈز تینوں. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی مینڈیٹ واپس کرو اور 26ویں آئینی ترمیم ریورس کرو اور ہمارے ناحق قیدی جو اندر رکھے ہوئے ان کو باہر نکالو. یہ ان میں سے کون سی تجاویز پہ پیش رفت ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ کسی پہ بھی نہیں. ایک چیز پہ ہونی چاہیے, they're all non starters. دیکھیں ایک چیز پہ ہونی چاہیے, جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کو باہر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو انوسنٹ نہیں ہے ان کو سزا ہونی چاہیے اور اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. صورت دیگر یہ بلبلہ جو آپ کر رہے ہیں کس طرح ڈائی ڈاؤن ہوگا, کس چیز کے اوپر یہ موخر کریں گے؟ کچھ ہوگا تو آپ اس کے اوپر اتنی بریکنگ نیوز اور اتنے کریج سے اور اتنی انرجی سے بات کریں, کچھ ہے ہی نہیں بھائی. آپ آپ تو کہہ رہے سرے سے بندے ہی نہیں آئیں گے باہر, رائٹ؟ میں تو یہ آپ کو کہی نہیں رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے غریب عوام ہے, دیہڑی باز ہے, کے پی کے کی سرکاری مشینری کا 5 7 8 11 12 15 20 25 50 60 70 80 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ لے آئے گے. میں ایسا نمبر دے رہا ہوں جو آپ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. 5-7 ہزار 10 ہزار سے آدمی زیادہ نہیں ہوگا, 15 ہزار نہیں ہوگا. کے پی کے سے اگر چلا بھی چلے, میں کہتا ہوں آپ کو آپ 1.5 لاکھ آدمی کریں تو کیا ہوگا 25 کروڑ کی آبادی میں کیا ہو جائے گا؟ 25 کروڑ کے اگینسٹ 10% بھی آپ کا نہیں ہے. نہیں, یہ تو this doesn't make sense نا. You don't play with numbers that way sir, because جب احتجاج ہوتا ہے تو پھر آپ کہیں لانگ مارچ جو عدلیہ کی بحالی کے لیے بھی نکلی تھی, آپ وہ کہیں کہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیریسلی نہیں لیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ. اس سے پہلے آپ نے جتنے دھرنے کال کیے, آپ نے جتنے دھرنے کال کیے تھے, کیا ہوا؟ گنڈاپور صاحب آئے, کے پی کے ہاؤس چلے گئے, ڈگی میں بیٹھے, وہ پھر اسمبلی چلے گئے. بہت بڑا دعویٰ بیرسٹر سیف نے کیا, اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے. جو پہلے تھا کہ معافی مانگو انکنڈیشنل اور اس کے بعد سیاستدان, یہ تبدیل ہوا ہے نقطہ نظر. دیکھیں یہ بھی نان سٹارٹر ہے. دیکھیں کوئی کسی کی ملازمت تھوڑی کرتا ہے کہ معافی مانگ لو, کھڑے ہو جاؤ, پیدا ہو جاؤ, الٹے لٹک جاؤ. بھائی سیاست ہے, سیاسی طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وے آؤٹ نکالتے سیاسی طور پہ, اور خان صاحب کی مدد سے خان صاحب خود ہی کر سکتے ہیں. نہیں تو کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے کیوں نہیں؟ دیکھیں دنیا میں ہر چیز, خان صاحب اگر اسٹیپ بیک کریں, چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں جیسے وہ لیڈر تھے, لیکن اگر آپ نے ان کے حوالے کیا ہوا جو کمپرومائز ہے, بھیج سکتے ہیں نا اندر سے, وہ بھیج رہے ہیں, میں باہر آ کے انتقام نہیں لوں گا, کس کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں؟ کسی کی فکر ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں اقتدار کے اندر آپ نے دیکھا ایوان سے لوگ پھانسی کے پھندے پہ چڑھے گئے, جیل سے ایوان میں چلے گئے. ہم نے سب کچھ تماشے سے ملک کے اندر دیکھے. یاد رکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جتنی بھی ممالک ہیں ڈیولپنگ کنٹریز, اس کے اندر پاپولر لیڈر یا جیل جاتا ہے, اس کے رشتہ دار, اس کے عہدیداران عیاشی کرتے, اقتدار کرتے, پیسہ کماتے ہیں, یا اس کی لاش پہ فیصلہ ہوتا ہے. میں جنرلی بتا رہا ہوں, جنرلی جو آتا نہیں روکوں گی میں آپ کو سر, بیکاز ابھی ان کے رشتہ دار ابھی سر فہرست آ گئے ہیں سیاست. تو نوکر ہے نا, ہم کہتے تھے یہ ٹھپے دار ہے, یہ پٹواری ہیں نون لیگ کو.
آج تو پی ٹی آئی کے اندر سارے نوکر کھڑے ہوئے ہیں, آج ان کو بلا کے کہا ادھر آؤ, چل ادھر کھڑا ہو, 5,000 آدمی لائے گا تو تجھے ٹکٹ ملے گا, نہیں 5,000 آدمی آئے گا تو نکال دیں گے, تو 20 سال پرانا آدمی, سب نوکر ہی ہے نا. اب کیا ہوا ہے, علیمہ ایک سیکنڈ سر, علیمہ خان صاحبہ پہلے متحرک تھیں, اب بشرا بی بی بھی متحرک ہو گئی ہیں. غلط, آپ کی سب چیزیں آپ بھول جاتی ہیں آپ کے آرکائیو میں کیا میڈم کہہ کے جاتا ہوں آپ کو, آپ سنتی نہیں ہیں. نہیں, مجھے یاد ہے آپ نے کہا یہ باہر نکلیں گی, ان کے اوپر کیسز اور نہیں لگیں گے, یہ پروٹوکول سے نکلیں گی, سب کچھ ہوا, مگر پارٹی کو ٹیک اوور کرے گا. نہیں, پارٹی نہیں, میں کہا پارٹی ٹیک اوور کریں گی, خان صاحب بہنوں کو سائڈ پہ کریں گے, ہو گیا نا. کدھر ہو گیا یہ کون لیڈ کر رہا ہے, بیگم صاحبہ لیڈ کری سر, میسنجر بنی ہوئی ہیں. میسنجر نہیں, آپ کی نواز صاحبہ اللہ جنت نصیب کرے وہ نہیں بنی تھی, نصرت بھٹو صاحبہ. یہ بڑا ڈفرینٹ طریقہ ہے. یہ کیسا ڈفرینٹ ہے؟ یہ ڈفرینٹ اس لیے وہ اجلاس کال کری, وہ اجلاس میں 25 سال پرانے لوگوں کو کہہ رہی ہیں تمہیں نکال دیں گے اگر تم پکڑے گئے, تم نے اگر 5,000 آدمی لائے تمہیں ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ تو خان صاحب کی خوبصورتی تھی, ایز اے لیڈر وہ بات کر سکتے تھے. ہمارے جیسے آج کھڑے ہوتے اس پارٹی پیغام نہیں ہے یہ خان کا, وہ اپنے تئیں کہہ رہی ہیں. ظاہری سی بات ہے, اتنے بیبی تو ہم کوئی ہے نہیں, اگر ہم نے بننا ہے تو جماعت پوری کہہ رہی ہے خان کا پیغام ہے. جماعت میں سب نوکر ہیں. یہ دیکھیں جماعت کتنے ہیں قسم میں بٹی ہوئی, ایک ہے جو اقتدار نوٹ پیسہ کما رہی ہے, وہ تو ادھر لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے جو پرانی پی ٹی ہے, ایک ہے لائرز ہے, ایک ہے ڈسکنٹڈ ہے. اتنے دھڑوں, ایک آپ آج بھی قائم ہیں کہ یہ بشرا بی بی الگ تحریک پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ کے رول میں رہیں گی؟ اب ہاں, پہلے تو نہیں کہا تھا آپ کو, خان صاحب کی رہائی کے بعد بیک گراؤنڈ میں نہیں چلی جائیں گی. دیکھیں جی, وہ باپ مرے گا بیل کٹے گا بٹے گا, اس کو کس نے دیکھا ہے. تو بات کی باتیں ہیں نا, فیوچرسٹک باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن 24 کو آپ لوگ اتنا ایکسائٹیڈ نہ ہو جائے کہ کوئی تو تہلکہ آیا, آزادی ہونے والی, وہ نکلنے والے ہیں, کوئی ایکسائٹیڈ نہیں ہو رہا سر, ہم نے تو سوال پوچھنا ہے نا. نہیں, ایکسائٹیڈ سے مطلب کہ ایک چل رہا ہے نا کہ جی 24 کو مارک کا ہے, فائنل راؤنڈ ہے, ایکس پہ پیغام آگے کو. جی تو میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آف کورس تبدیلی آ سکتی ہے, کیونکہ جب بیرسٹر سیف یہ کہتے ہیں کہ نقطۂ نظر میں تبدیلی آ گئی, آپ کہہ رہے ہیں آ سکتی ہے, مگر خان بھی اپنے آپ کی دنیا میں ہر پہ آخر تو کوئی چیز نہیں ہے. کیا کرے, اسٹیپ بیک کرے, کس طرح کرے, اور اندر کتنے, میں ہمیشہ آپ سے اندر کی بات نہیں کرنی, اور کتنا اندر جا کے بیٹھ جائے, اندر جانے کی بات نہیں ہو رہی. آپ پیچھے یہ لڑائی مار دھاڑ کی سیاست آپ کو کہہ رہے ہیں چھوڑیں, احتجاج نہ کرو. ٹھیک ہے, بالکل احتجاج کو جب آپ وائلنس اور کفن پہن کے آ گئے, یہ آپ کی شکلیں لگ رہی کفن پہننے والی. جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ کہاں ہیں, 30% باہر ملک کے, 70% کے پی کے میں, نہ اسلام آباد میں کوئی ہے, نہ لاہور میں کوئی ہے, نہ کراچی میں کوئی ہے, نہ سندھ میں کوئی ہے. کہاں ہے پارٹی, پتہ ہے پارٹی کیا ہے. پنجاب کو کون لیڈ کرے گا؟ پنجاب میں 15-18 ایم پی ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہوئے, 15-18-20 ایم پی ایز نون لیگ کے خلاف کھڑے ہوئے, دونوں کو ٹکر میں کھڑی ہوئی ہے, کہیں بھی پٹاخہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے, پنجاب تو ہے ہی نہیں اس کے اندر, کہیں سے نہیں ہے, کوئی پنجاب سے نہیں لیڈ کر رہا ہوگا, کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا گنڈا پور صاحب کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے, ول ہی بی لیڈنگ؟ دیکھیے یہ سب کچھ بھائی کمپرومائز ہے سب, آپ کیوں نہیں بہن سمجھتی بات کو, کمپرومائز ہے. خان صاحب کو بھی ابھی سمجھ میں آ رہی ہے, کمپرومائز آدمی کیا کر سکتا ہے. میسنجر کیسے گیا, میں نے آپ کو کیسے کہا, کس کا میسج لے گئے تھے, پوچھے نا گنڈا پور صاحب سے, پوچھے نا آپ لوگ, کیوں نہیں آج جو مل کے گئے ہیں کس کا, آپ بتائیں نا. نہیں, میں تو بتا چکا ہوں, میں نے جانے سے پہلے بتا دیا تھا. آج پھر خبر دیں کس کا پیغام, خبری کس کا ہے, وہ خبری کس کا ہے, کس کا ہے, جس کا جدھر جا کے پیر پکڑتا ہے. تو میں جب بولتا ہوں نا کسی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا, یعنی کہ رابطہ ہے نا, تو پھر میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ کمپرومائزڈ ان کے لوگ وہ پیر پڑتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کسی کا پیغام لے کے جانا اپنے جیل قیادت کے پاس, وہ کمپرومائزڈ ہوتا ہے یا پیغام رسانی ہوتی ہے؟ میں نے بھیجا ہوگا تو آپ لے کے جائیں گی نا, میں نے تو بھیجا ہی نہیں ہے. آپ جا کے اپنے تئیں کہہ رہی ہیں کہ میں کیونکہ کمپرومائزڈ ہوں, میں وہاں کا خبری ہوں, مجھے آپ بتا دیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دوستی ہو جائے, صلح ہو جائے. اگر میں نے خبر بھیجی ہوتی ہے آپ کو پیغام, تو پھر اسٹیبلشمنٹ سافٹ پیغام دیتی نا, پھر ایپک میں کیوں چیف نے ساری باتیں. سر پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں سے جیل بھی صبح کھلا تھا, 4 بجے پیغامات آئے تھے, 7 بجے جیل کھل گیا تھا, یہ سارے اندر گئے تھے. میں تو اس کو ڈینائی نہیں کبھی کرتا نا. اس دفعہ ہو رہا ہے یہ, میں تو کہہ رہا ہوں کسی نے بھیجا نہیں ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس دفعہ یہ نہیں ہو رہا, وہ اپنے تئیں جا کے کہہ رہے ہیں کہ خود کمپرومائز ہے نا. دیکھیں اقتدار کی جنگ ہے یہ, پیسے کی جنگ ہے یہ, کوئی اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا, عمران خان صاحب کی کل بیل ہو سکتی ہے, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں اگر ہوگی تو وہ خود لیڈ کریں گے. نہیں نکل رہے, نہیں نکل رہے, تو وہ بھی نہیں ہونی. گنڈا پور صاحب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خود اپنی فرمائشیں لے کے ابھی پہنچے ہیں بقول آپ کے. سر یہ بڑی فلوئڈ سچویشن ہے, آپ کو بیسکلی ابھی کچھ ہوتے نہیں دکھ رہا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مایوسی ہوگی. سر بہت سیویئر مایوسی ہوگی, لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ رستہ نکالیں, رستہ نکلنا چاہیے, کیونکہ پاکستانیوں کو نقصان. اب رستے کی پہل تو آج کر دی ہے نا ایپکس کمیٹی میں, گنڈا پور صاحب نے پی ٹی آئی کا موقف رکھے, اب دوسری طرف سے بھی پہل آنی چاہیے نا. آپ کو موقف رکھ دیا سر, ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں, اور کون کہے گا؟ ترجمان نے آپ کو کسی نے ابھی تک رپورٹ کیا کہ چیف نے کہا پروٹیسٹ اور وائلنس میں فرق ہے, مجھے پتا نہیں ہے نا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور نے نہیں بات کی ایپکس کمیٹی میں. کیوں نہیں باتیں کری ہیں, نہیں کی ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ
چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہا ہے یوں کر کے کہ آپ یہ کریں اور ہماری یہ فرمائش ہے فلاں نمک. کیا تیتر اور کیا بٹیر کیا باتیں کری بہن. اس ملک کے اندر کیا کمپرومائز لوگ ہیں, کیا باتیں کری آپ. کے پی کے ہاؤس میں چلے جاتے ہیں, ڈگی بیٹھ کے باہر نکل لاسٹ جاتے کوشچن ہیں. سر, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پینک موڈ میں ہے, کیا کر رہی ہے کہ پاسپورٹس منسوخ ہو جائیں گے, ایڈمیشنز ختم ہو جائیں گے اسٹوڈنٹس کے, پکڑے گئے تو سمز بلاک کر دیں گے, واٹ آر دی ڈوئنگ؟ What do you expect? میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں عقل مند آدمی ہوتا, اگر میں سیاست کرتا اور میرا اسٹیچر ہی ہوتا, تو میں ان کو کہتا تھوڑی دیر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ نہیں کھڑے ہو پا رہے, ٹھیک ہے. وہ جس طریقے سے ویلنگ ڈیلنگ کر رہے ہیں, جس طرح وہ پازیٹیو انڈیکیٹر کو نہیں مارکیٹ کر پا رہے. تو سر پھر کندھا کیوں دیا ہوا ہے؟ تو کندھا ہر کسی کو ملتا ہے. کندھا تھوڑی دیر بعد انسان کہتا ہے بھائی میرا کندھا بھی دکھ رہا ہے, میرا بھی کندھا. وہ ٹائم آ رہا ہے جب کندھا دکھنا شروع ہو. جب ٹائم آئے گا تو سب کچھ ہو ہی جائے گا. چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. بہت بہت شکریہ. سینیٹر سہیل واڈا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ویری شارٹ بریک. بات کریں گے حکومت کے سینئر وزیر مشیر وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ سے.